عشق ان کے لیے کائنات کی ہر خوبصورت چیز سے جڑ جانے کا نام تھا۔ مطلب ایک بچے کی ہنسی بھی عشق ہے؟ ایک بچے کی ہنسی، ایک پینٹنگ کے رنگ، ایک بے ساختہ خیال، انسان دوستی، یہ سب عشق تھا۔ ان کی پوری زندگی اور شاعری اسی جنگ کی داستان ہے کہ کیسے عشق کو عقل کی بنائی ہوئی جیل سے آزاد کرایا جائے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے، لیکن کیا اس میں تھوڑی مثالیت پسندی یا آئیڈیلزم نہیں ہے کہ بس سماجی اصولوں کو مسترد کر دو اور عشق کے راستے پر چل پڑو؟ معاشرے کی جو تلخ حقیقتیں ہیں، غربت، ناانصافی، سیاسی جبر، کیا غنی خان ان سب سے صرف نظر کر رہے تھے؟ مطلب کیا یہ حقیقت سے فرار کی ایک شکل نہیں تھی؟ بہت اہم سوال ہے۔ نہیں، یہ فرار نہیں تھا، یہ مسئلے کی جڑ پر حملہ تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ باہر کی دنیا میں جو ناانصافی اور جبر ہے، اس کی وجہ ہمارے اندر کی غلامی ہے۔ ہمارے اندر کی غلامی؟ جی، ہم نے اپنے ذہنوں کو جن تعصبات، نفرتوں اور خوف کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے نا، وہی باہر کی دنیا میں ظلم کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ صحیح۔ ان کے نزدیک سیاسی آزادی سے پہلے فکری اور روحانی آزادی ضروری تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم اندر سے آزاد نہیں ہو تو باہر کی آزادی کا کیا کرو گے؟ تو اسی لیے انہوں نے فن کا انتخاب کیا؟ بالکل، کیونکہ فن ہی وہ واحد راستہ تھا جو انسان کو اندر سے آزاد کر سکتا ہے۔ اور یہ آزادی کی پکار ہمیں ان کی کتابوں کے ناموں تک میں نظر آتی ہے، جیسے دا پنجرے چھاگر، یعنی قفس کی پکار۔ یہ نام ہی اپنے اندر ایک پوری کہانی سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا قفس یا پنجرا ہے جس کی وہ بات کر رہے تھے؟ یہ وہی پنجرا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، دقیانوسی خیالات کا پنجرا، سماجی دباؤ کا پنجرا، اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات کو نہ پہچاننے کا پنجرا۔ قفس کی پکار اس روح کی چیخ ہے جو اس قید سے نکلنا چاہتی ہے۔ ان کی ایک اور مشہور کتاب ہے پلوشا، جس کا مطلب ہے چاند کی کرن۔ جی، یہ بھی ایک استعارہ ہے۔ اندھیرے میں، یعنی جہالت اور تنگ نظری کے اندھیرے میں، علم، محبت اور خوبصورتی کی ایک کرن۔ ان کی کتابیں صرف شاعری نہیں ہیں، بلکہ اس قید سے آزادی کی طرف سفر کا ایک نقشہ ہے۔ بالکل، آپ نے بہت خوبصورت کہا۔ چلیں ان کے کچھ اشعار دیکھتے ہیں جو اس فلسفے کو اور واضح کرتے ہیں۔ ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: میں شاعر ہوں، میں دیوانہ ہوں، میں عقل کی قید نہیں مانتا، میں عشق کا قیدی ہوں، عشق ہی میرا مذہب ہے۔ کیا بات ہے! یہ تو سیدھا سیدھا بغاوت کا اعلان لگتا ہے۔ یہ صرف اعلان نہیں، یہ ان کا منشور ہے۔ اس شعر میں تضاد کی خوبصورتی دیکھیں۔ وہ عقل کی قید سے آزادی کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن خود کو عشق کا قیدی کہہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک عقل کی قید انسان کو چھوٹا اور محدود کرتی ہے، جبکہ عشق کی قید اسے لامحدود کائنات سے جوڑ دیتی ہے۔ اچھا۔ اور جب وہ کہتے ہیں عشق ہی میرا مذہب ہے، تو وہ تمام رسمی مذاہب کے جو ظاہری ڈھانچے ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کسی خاص طریقے کی محتاج نہیں، میری عبادت محبت کرنا ہے، خوبصورتی کو سراہنا ہے، انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اور ایک دوسرا شعر ہے جو ان کی انسان دوستی کو ظاہر کرتا ہے: انسان خوبصورت ہے اگر اسے سمجھا جائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انسان کو جاننے سے ڈرتے ہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ مسئلہ باہر نہیں، ہمارے اپنے اندر ہے۔ بالکل، اور یہ شعر آج کے دور میں تو پہلے سے کئی زیادہ متعلقہ ہے۔ ہم انسان پر فوری طور پر لیبل لگا دیتے ہیں، یہ فلاں قوم کا ہے، فلاں مذہب کا، فلاں سیاسی جماعت کا۔ جی بالکل۔ اور اس لیبل کے پیچھے جو اصل انسان ہے اس تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے اسے سمجھ لیا تو شاید ہمیں اپنی نفرت اور تعصب کو چھوڑنا پڑ جائے۔ غنی خان ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اس خوف سے باہر نکلو، ان پردوں کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں انسان کا اصل حسن نظر آئے گا۔ یہ تو ہوئی شاعری کی بات، جہاں انہوں نے لفظوں کو اپنا ہتھیار بنایا، لیکن ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ وہ مصور اور مجسمہ ساز بھی تھے۔ کیا ان کا یہ فن بھی اسی عشق اور عقل کی جنگ کا میدان تھا؟ یقیناً، بلکہ شاید وہاں یہ جنگ اور بھی زیادہ واضح تھی۔ ان کے مجسمے اور پینٹنگز بھی، آپ سمجھیں، لفظوں کے بغیر لکھی گئی شاعری ہیں۔ اچھا۔ وہ اکثر پتھروں اور لکڑی کے قدرتی ابھاروں میں انسانی چہرے اور شکلیں تلاش کرتے تھے۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ میں مجسمہ بناتا نہیں ہوں، تو پھر میں صرف لکڑی یا پتھر میں پہلے سے چھپے ہوئے وجود سے فالتو حصہ ہٹاتا ہوں۔ واہ! اب اس کو ان کے فلسفے سے جوڑیں۔ وہ فالتو حصہ کیا ہے؟
وہ عقل ہے، سماج کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ اچھا۔ اور جب آپ اسے ہٹا دیتے ہیں تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ فطری سچائی، یعنی عشق۔ تو ان کا مجسمہ تراشنا بھی دراصل سچائی کو آزاد کرانے کا عمل تھا۔ واہ، یہ ایک بالکل نیا زاویہ ہے، یعنی ان کا ہر فن ایک ہی مرکز سے جڑا ہوا تھا۔ جی۔ لیکن اتنے گہرے فلسفے کے پیچھے جو انسان تھا وہ کیسا تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بہت حاضر جواب اور مزاح سے بھرپور شخصیت کے مالک بھی تھے۔ بالکل تھے، وہ صرف ایک گمبھیر فلسفی نہیں تھے۔ ہاں۔ ان کا طنز بہت گہرا اور کاٹدار ہوتا تھا۔ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا، خان صاحب آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا، میرے چہرے پر اگتی نہیں، تمہارے دماغ میں اگتی ہے کیا؟ اب یہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ ان کی پوری شخصیت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تیز، باغی اور ظاہری حلیے پر بحث کرنے والی عقل پرستی پر گہرا طنز۔ صحیح۔ وہ ایسے ہی تھے۔ ان کی سنجیدہ ترین باتوں میں بھی مذاق کی ایک لہر ہوتی تھی جو ان کے پیغام کو اور زیادہ مؤثر بنا دیتی تھی۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کو اگر سمیٹیں تو ہم نے غنی خان کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھا جو مسلسل ایک کشمکش میں رہے۔ انہوں نے اپنے عظیم والد کی سیاسی میراث کو مسترد نہیں کیا، بلکہ آزادی کے تصور کو ایک نئی وسعت دی۔ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ اصل انقلاب سڑکوں پر نعرے لگانے سے نہیں آتا، بلکہ ذہنوں کے اندر سوچ بدلنے سے آتا ہے۔ بالکل۔ ان کی اصل میراث صرف ان کی شاعری یا فن پارے نہیں ہیں، بلکہ بغاوت کا ایک نیا طریقہ ہے، ایک ایسا طریقہ جو تشدد یا سیاست پر نہیں بلکہ اپنی ذات کی سچائی کو قبول کرنے اور تخلیقی اظہار پر مبنی ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہم پر ہر طرف سے ایک خاص طرح سے سوچنے، دکھنے اور جینے کا دباؤ ہے نا؟ جی، بہت زیادہ ہے۔ غنی خان کا پیغام یہ ہے کہ سب سے بڑا انقلابی قدم یہ ہے کہ آپ بنا کسی معذرت کے وہ بن جائیں جو آپ اصل میں ہیں۔ یہ ان کی میراث ہے، ذاتی آزادی کی میراث۔ اور اسی نقطے پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ غنی خان نے محبت کو اپنا مذہب قرار دیا اور انسان کو جاننے پر زور دیا۔ جی۔ آج کی اس تقسیم شدہ دنیا میں جہاں ہم سب پر کسی نہ کسی گروہ یا نظریے کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، یہ سوچنا ضروری ہے کہ غنی خان کی طرح عقل کے بنائے ہوئے پنجروں کو توڑ کر عشق یعنی انسانیت کی کھلی فضا میں سانس لینے کا مطلب آخر کیا ہو سکتا ہے۔